مجھے توفیق ہوئی پہلی رمضان 30 شعبان تھی غالباً، میں کوفہ میں تھا، مسجد کوفہ گیا اور حضرت مسلم کے روزے پر زیارت کے لیے داخل ہوا۔ جیسے ہی میں نے زری کو پکڑا، مجھے نہیں پتا، بہرحال حضرت مسلم نے لطف کیا، کرم کیا، اور ایک احساس میرے وجود میں آیا، اور میں نے حضرت مسلم سے درخواست کی کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی آپ میں، وہ کیا چیز تھی آپ میں، وہ کیا کیا آپ نے کہ زہرا کا لال جب روزے عاشورہ اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور سب سے پہلے آپ کو یاد کیا، آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل۔ کوئی تو ایسی بات ہے کہ اس عالم اور حالات میں امام حسین سب سے پہلے حضرت مسلم کو یاد کر رہا ہے۔ کیا کیا حضرت مسلم؟ میں نے درخواست کی حضرت مسلم سے، میں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا، میں نے تو بس یہی کہا کہ ہمیں بھی کچھ عنایت کیجئے کہ وقت کا امام ہمیں بھی ایسے ہی یاد کرے۔ کمال یہی ہے ذہن محترم کہ اس مقام تک تو پہنچوں، میں اس جگہ کی طرف پہنچوں کہ میرا امام مجھے یاد کرے کہ کہاں ہو تم، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جمعے کا دن ہے، حضرت مسلم کے انشاءاللہ مسائل خدا توفیق دے ہم پڑھیں گے، جمعے کا ہے، امام زمانہ کے مصائب سنیے، وقت کے امام کو یاد کیجئے، وقت کے امام سے توسل کیجئے، اصل عزادار وہی ہے، اصل وارث وہی ہے۔ ہم تو پھر بہرحال گریہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ تو خون کے آنسو روتا ہوا۔ عزیزان محترم، وہ جانتا ہے کتنے 100 سال ہو گئے اور اذن ظہور نہیں مل رہا۔ شاید مولانا امام اس بات کو درک کرتے ہوں گے کہ کس طرح حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہوگی، علی ابن مہزیار کہ جو 20 سال حج پہ جاتا رہا، وقت کے امام کی زیارت نصیب نہ ہوئی، مایوس ہو گیا، پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ، جیسی آیا طواف کر رہا تھا، قاصد امام آیا، علی ابن مہزیار کو لیا، جانے لگا۔ قاصد امام نے علی ابن مہزیار سے پوچھا کہ تمہیں امام کتنے پسند ہیں؟ کہا پورے عالم میں مجھے سب سے محبوب میرا امام ہے۔ قاصد نے کہا اگر امام اتنا محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں ہے؟ اللہ اکبر! اب کتنی باریک چیز تھی، جب میں نے یہ پڑھا تو میں خود ہل گیا۔ وہ علی ابن مہزیار جو 20 سال سے امام کی زیارت کے آ رہا ہے کہ میں حج پہ بولوں، اور جب امام کا قاصد اسے لے کر جا رہا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ جو میرے گھوڑے وہاں بندھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سوچیں، ہمارے دلوں میں ہمارا ہی خیال ہے۔ علی ابن مہزیار جب امام کی خدمت میں آیا، داخل ہوا، امام نے دیکھتے ہی کہا ہم کتنے تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے یا امام زمان، میں 20 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا زیارت دیدار کے مشتاق تھے۔ ہاں علی، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، ولی زمان تنہا ہے، اکیلا ہے، جس طرح حسین ابن علی اکیلا۔ توسل کریں اس ساحت مقدس سے، نہ جانے آج وقت کا امام بین الحرمین میں ہوگا، کس جگہ ہوگا۔ کربلا سجنے والی ہے، کربلا میں گلشن زہرا کے پھول اجڑنے والے، امام کا کاروان بہت تیزی سے کربلا جا رہا ہے، نہیں جانتے ہوں گے وہ بچے جو پہنچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماؤں کو بھی شاید بعض کو نہ پتا ہو کہ اب آگے کیا ہے، لیکن ایک ماں جانتی تھی کہ میرا حسین کہاں جائے گا۔ کس طرح اس ماں نے اپنے حسین کو پالا ہے۔
مذاہب میں آپ سنتے ہیں نا کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئی اور کفن دے دیا گیا تو امام حسین نے اتنا گریا ہے کہ اپنی والدہ کے بدن پہ لپٹے ہوئے ہیں. عرش سے آواز آ رہی ہے علی بچوں کو ہٹا لو، وہاں کوہرام مچا ہوا ہے. یا امیر المومنین یہ مدینہ ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں. لا یومو یومو کا ابا عبداللہ، کوئی بھی دن امام حسین کے دن جیسا نہیں ہوگا. امام علی جب حسین ابن علی پر بچے لپٹے ہوئے ہوں گے، کوئی پیار سے نہیں ہٹائے گا، کوئی آواز عرش سے نہیں آئے گی. وہاں تماچے ہیں، وہاں تازے آنے ہیں. ہاں عزاداران محترم، خوب یہ کھار وہاں اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں بدنوں نے ٹکڑے ہو جانا ہے. ہاں جب مدینہ چھوڑنے لگے تو جب سب تیار ہو گئے تو وہ ایک ہستی کہ جس سے توسل بڑا ضروری ہے، کیونکہ وقت کے امام نے بھی بہت یاد کیا ہے اپنی پھوپھی کو. جب دیکھا پھوپھی نے حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا بھائی آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو امام نے کہا ہاں مگر شوہر سے اجازت تو لینی پڑے گی، شریعت ہے. عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، بی بی خدمت میں جاتی ہیں، گریے کر رہی، آنکھوں میں آنسو ہے. پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا حسین جا رہے ہیں. تو کہا پھر آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر اللہ. سیدہ کا گھر ہے، کتنی محنت سے اس نے بنایا، بی بی نے کس طرح وہ تیار ہو رہا ہے. ہاں عبداللہ ابن جعفر نے اجازت دے دی، 2 بچے بھی دیے کہ جاؤ جب موقع ملے ضرورت پڑے تو ان کو بھی قربان کر دینا. بس عزاداران محترم اپنے بچوں کو تیار کریں امام زمانہ کے لیے. خوف کس چیز کا؟ ہماری جان ہمارے ماں باپ قربان ہوں سیدہ کی اولاد پر. اپنے بچوں کو لے کر آئی ہے، کس کے لیے؟ امام کے لیے. یہ سب سفر ہے، یہ جاتے جاتے میں تو بہرحال مقدماتاً اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ میں خود محرم میں داخل ہوں، خوف و خطر کے بغیر داخل ہوں. جان کا خوف نہ ہو، مال کا خوف نہ ہو، اولاد کا خوف نہ ہو. تیار کروں اس محرم میں اپنی اولاد کو کہ وہ تیار ہو، وہ مجھ سے پہلے شہید ہو. یہ کربلا کی وراثت ہے کہ بیٹا پہلے شہید ہوگا، بچہ پہلے شہید ہوگا. وہ بی بی زینب وہ جو ہر جگہ اپنے بھائی کے ساتھ 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 ہے، روزے عاشورہ تک ساتھ، شب عاشورہ، روزے عاشورہ، ایک ایک لمحے میں سید زینب سلام اللہ علیہا نے کہیں پر کچھ ایسا نہیں کیا کہ بھائی کہاں لے آئے ہو، یہ کیا ہو گیا ہے. نہیں، ہر جگہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا. عزاداران محترم آخری لمحوں تک سید زینب سلام اللہ علیہا نے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹی. اور اس لمحے میں کہ جو وہ لمحہ کسی بہن کو نہ دکھائے کوئی، کہ اتنی اپنی ساری چیزوں کو لے کر آئی تھی سب لٹا دیا، اور اس پر بھی چند قدموں کے فاصلے سے اپنی ماں کی آخری نشانی کو لٹتا دیکھتی رہی. خوب دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی بی بی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا. وہاں پہ بھی بی بی یہی کہتی ہے جب پہنچتی ہے کہ پروردگار ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے. ہاں عزاداران محترم، بدن کی حالت
ایسی ہے کہ خود بی بی بیان کرتی ہیں کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے بدن پر کربلا کی خاک اٹی ہوئی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، عزاداران محترم بدن اس حالت میں ہے کہ بچی جو باپ کے سینے پر سوتی تھی، اس نے پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟